حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی کہ عثمان وہ شخصیت ہیں جنہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے، جنہوں نے قرآن حکیم کو جمع کیا۔ آج دنیا کی قومیں وہ قرآن کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس کو جلا ڈالیں، اور مسلمان صرف احتجاج کر کے مطمئن ہو جائے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، میں نے روڈ بلاک کر دیا۔ ارے یہ تو اپنا روڈ بلاک کیا ہے، اپنی گاڑی توڑ دی ہے، اپنا گھر ویران کر رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ میں قرآن کتنا پڑھتا ہوں، میں قرآن کتنا اٹھاتا ہوں، میں قرآن کے ساتھ کتنا میری اس سے محبت ہے، کتنا لگاؤ ہے۔ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ محبت وہ نظر آتی ہے۔ اللہ کے قرآن کے ساتھ اگر ہماری محبت ہوگی تو یہ محبت نظر آئے گی۔ تو میرے دوستو، ہم سال بھر میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا قرآن ناظرہ مکمل نہ کریں اور دعوے بڑے بڑے کریں، ہم پوری زندگی میں اللہ کے قرآن کو ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں اور دعوے بڑے بڑے کریں، ہمیں قرآن کی 4 آیتیں یاد نہ ہوں، دعوے ہم بڑے بڑے کریں۔ بچپن میں استاذ نے ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر ایک بات سمجھائی تھی کہ بیٹا جب الحمد شریف ختم ہوتی ہے تو قل اللہ احد پڑھی جاتی ہے، سورت کو ملانا واجب ہے نماز میں، اور ہم نے بچپن سے لے کر 55 تک ساری زندگی ہر نماز میں قل اللہ احد ہی پڑھی اور کوئی سورت یاد ہی نہیں کی۔ میں سورہ ملک کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میں سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھ سکتا نماز میں؟ سورۃ الکہف کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میں سورۃ الرحمن جسے عروس القرآن کہا جاتا ہے یاد کر کے کیوں نہیں نماز میں پڑھتا؟ میں قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر کے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میں نے ساری زندگی ایک صورت پر اکتفا کر دیا۔ یہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ تو میرے دوستو، آج المیہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو پس پش ڈال دیا، نہ اسے پڑھا، نہ اسے سمجھا، نہ اس کا کوئی قانون پیدا کیا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان کفر کے قانون میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 100% مسلم ریاست 100% کفر کے قانون میں زندگی گزارتی ہے، حرام معیشت کو اختیار کرتی ہے، سود کو اختیار کرتی ہے، رزق حرام پر اس کی زندگی کی ساری پرورش چل رہی ہے اور وہ مطمئن ہے۔ تو اللہ کے قرآن سے نسبت پیدا کرنی ہے، اللہ کے قرآن سے تعلق پیدا کرنا ہے، اللہ کے قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ جماعت جو قرآن کا اس کی تلاوت کا حق ادا کرے گی، حق تلاوت ہی، کس کی تلاوت کا حق ادا کرے، تو ہم یہ تہیہ کریں۔ اللہ کے قرآن کو کون مٹا سکتا ہے؟ انگریزوں نے امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا دور ہے، قرآن حکیم کے مصاحف مختلف جگہوں سے جمع کیے کہ ان کو جلا کر قرآن حکیم کو ختم کر دیا جائے۔ آپ نے اس نمائندہ لوگوں کو بلایا اور ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کیا، کہا ان کو اللہ کا قرآن سناؤ، یہ سینوں میں محفوظ قرآن ہے، یہ ورقوں سے ہٹا کر اللہ کے قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستو، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم قرآن کے ساتھ نسبت کیسی پیدا کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے دور میں اپنی پوری قلم رو میں قرآن حکیم کے نسخے لکھوا کر لغت قریش میں تمام نسخے لکھوا کر اپنے تمام صوبوں میں بھیج دیے کہ آج کے بعد قرآن حکیم کی اس لغت کو پڑھا جائے۔ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 متواتر لغات میں نازل ہوا ہے، اس کی 7 الگ الگ لغتیں ہیں، اس کی قرأت میں فرق موجود ہے۔ اور پہلے دور میں لوگ مختلف قرآن یاد کرتے تھے۔ جب یہ پریشانی آئی کہ آئندہ آنے والا دور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جماعت صحابہ سے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور گزر چکا،
حضرت عمر ابن الخطاب کا دور گزر چکا ہے، اب آئندہ آنے والا دور چونکہ یہ دور ہوتا جا رہا ہے، اسلام پھیلتے پھیلتے دنیا میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان لوگوں تک درست بات کو پہنچاتے پہنچاتے وقت لگ جائے گا، اس لیے ان سب کو ایک قرات پر جمع کر دیا جائے۔ وہ لغت قریش ہے، قرات قریش ہے۔ آج پوری دنیا میں ہمارے پاس جو قرآن حکیم موجود ہے یہ اس لغت میں موجود ہے جس میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جامع القرآن، اللہ جل جلالہ نے ان سے قرآن حکیم کی خدمت کا یہ کام کرایا۔ اب انہوں نے جماعت صحابہ کے معتبر لوگوں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاتبین وحی تھے، جو اس دور میں قرآن کی نگرانی کرنے والی جماعت تھی، جو مدینہ کے بڑے 7 بڑے قراء میں سے تھے، ان لوگوں کا انتخاب کیا کہ آپ اللہ کے قرآن کی اس جو ہے نا پوری ترتیب اور تدوین اور اس کے سلسلے کو قائم کر کے اس کو آگے بڑھائیں۔ تو میرے دوستو، حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین اپنے دور میں خدمت قرآن سے انجام دے رہے ہیں۔ یہ قرآن کی خدمت یہ کر کے میں انسانیت کو ایک مشکل سے، ایک پریشانی سے نکال دوں۔ آج اگر کوئی اللہ کے قرآن کو مزید پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسے جو ہے نا اسپیشلائزیشن کرائی جاتی ہے کہ آپ تجوید القرآن پڑھیں، قرات عشرہ پڑھیں، 7 عشرہ کی قرات پڑھائی جاتی ہیں، اور اس میں اس کو آگے ساری کتابیں اس کی پڑھائی جاتی ہیں، پورا قرآن ایک ایک ترتیب میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ استاد اس سے سنتا ہے کہ اب اس لہجے میں قرآن سنا، اور ایک ہی لہجے میں سارا قرآن ایک آدمی پڑھتا ہے۔ اب جس کے پاس وقت ہو، جسے خواہش ہو، جس کے دل میں تمنا ہو، وہ قرآن حکیم پر محنت کرے، اور اللہ کے قرآن کو، یہ تو ایک سمندر ہے، اس میں جتنا غوطہ زن ہوگا اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا، فتنے پیدا ہو جائیں گے، مشکلات آئیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے ہم نکلیں گے کیسے، کیا چیز اختیار کریں گے؟ قالا، فرمایا اللہ کے نبی نے، کتاب اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تمہارے پہلے لوگوں کے حالات موجود ہیں، وخبر ما بعدکم، بعد میں کیا حالات آئیں گے ان سب کو بھی پیش کر دیا، وحکم ما بینکم، جو تمہارے درمیان میں جھگڑے ہو جائیں، جو لڑائی ہو جائے، جو فساد پیدا ہو جائے، اس جھگڑے کے لیے قرآن حکم ہے، قرآن جج ہے، قرآن تمہیں رہنمائی دے گا، تم اپنے فیصلے کیسے کرو۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے، جس کا ایک سرا آسمانوں میں رب کریم کے پاس ہے، دوسرا سرا اس امت کو دیا گیا ہے کہ تم وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس رسی کو پکڑ کر تم سیدھے اللہ کی طرف پہنچ جاؤ گے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ اس حکمت والی ذات کا ذکر ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے اسے وجود بخشا۔ تو میرے دوستو، ہر دور میں قرآن کی خدمت کا فریضہ اس دور کے لوگوں نے سر انجام دیا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں یہ خدمت قرآن کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں، جامع القرآن بن کر قرآن کو جمع کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اس مصحف عثمانی کو یہ پوری دنیا میں آج اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کا اجر، اس کا ثواب اور بدلہ کہ پوری دنیا میں لاکھوں مسلمان، 120 کروڑ مسلمان، 1 ارب سے زائد مسلمان اللہ کے اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کر جب وہ بند کرتے ہیں، اس کا اجر اور ثواب جہاں ان کے والدین کو ملتا ہوگا، جہاں ان کے اساتذہ کو ملتا ہوگا، جو اس مصحف جس نے اس کو دیا اس کو ملے گا، وہیں پر یہ اجر اور ثواب اور بدلہ ہر مسلمان کی طرف سے عثمان ابن عفان کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، کتنی عظیم نیکی، کتنی بڑی اور زبردست نیکی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گئے۔ تو آج اس نیکی کو ہم نے قائم کرنا ہے،
اللہ کے قرآن کو سمجھیں، اللہ کے قرآن کو وقت دیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کریں، اسے یاد کریں، اپنی نسلوں میں سے منتقل کریں، اس کی باتیں کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی حکایتیں سنائیں، اس کے واقعات سنائیں، اس میں موجود قصص سنائیں کہ اللہ کے قرآن نے کون کون سے واقعات پیش کیے ہیں۔ تو جب ہم اس پر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے علاقوں اور خاندانوں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہم نے اس کی محنت چھوڑ دی تو صرف ایک احتجاج کرنے سے ہم اللہ کے قرآن کی عظمت کو نہیں قائم کر سکتے۔ یہ احتجاج یہ ہے کہ آج سے ہم میں سے ہر آدمی اللہ کے قرآن کے ساتھ نسبت پیدا کرے۔ کیا خیال ہے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ جو لوگ کریں گے ہاتھ کھڑا کریں کہ ہم آج سے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی یہ برکات ہمیں نصیب فرمائے، ہماری سوسائٹی میں اس کی برکات پیدا ہوں۔ قرآن حکیم یہ اور اس کا یہ تعلق یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے قلوب میں قائم رہے، موجزن رہے۔ قرآن ہمارا مقتدا ہو، قرآن ہمارا امام ہو، قرآن ہمارا رہنما ہو، قرآن ہمارا سفارشی ہو، قرآن ہمارا حمایتی ہو، قرآن ہمارا محافظ ہو۔ ہم قرآن کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔